گیا پھر تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا کہ گا میں تو کچھ وڈے نہیں کتنے سر وہ کدھر گئے چھوٹوں کی چھوٹی نیکی ہے تو بڑوں کی بڑی نیکی ہے اللہ کے نبی یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جاڑے مبارک بھی نظر آ گئے یہ اللہ کی رحمت ہے شرط کیا ہے لا تشرک باللہ شیئا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سجدہ کرنا عبادت ہے کس کا حق ہے اللہ کا اسی طرح رکوع کرنا عبادت ہے کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے ورکعوا مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ اب شاہ صاحب آ جائے شیخ صاحب آ جائے پیر صاحب آ جائے مرشد صاحب آ جائے آدمی کی گردن آدمی کے سامنے جھکتی کچھ لوگ سلام کرتے ہوئے بڑا چوکے جی السلام علیکم وہ کہتے جی سید دی سین نو بھی سلام ہے اور سیدہ نے فٹکے نے سامنے دسیا ہے سید الانبیاء نے بتایا ہے کیا رکوع کرنا عبادت ہے کس کی اللہ کی اب یہ رکوع کسی پیر شیخ مرشد امام حضرت حاجی کے لیے اس کے گھٹنے چھونے کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا کیوں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے تو بھی اللہ کا بندہ ہے دونوں مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے جھکتے ہو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا قیام کرنا قوموا للہ قانتین یہ قیام کرنا عبادت ہے کس کی اللہ کی عبادت ہے اب یہ اٹینشن یہ سیدھا قیام نہ پاکستان کے جھنڈے کے لیے نہ انڈیا کے جھنڈے کے لیے نہ قومی ترانے کے لیے کیا جا سکتا ہے نہ کسی اور کے لیے یہ قیام کرنا عبادت ہے کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے پکارنا عبادت ہے پکارنا عبادت ہے کس کو پکارنا چاہیے کس کو پکارنا چاہیے جس کے پاس سارا کچھ ہو کس کو پکارنا چاہیے جس کے پاس سارا کچھ ہو جس کو مانگ کر دینا نہ پڑے جو خالق مالک رازق دلوں کی فریادیں جاننے والا اب اللہ کو پکارو یہ اللہ کی عبادت ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارو گے کسی اور کو پکارو گے تو یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شامل ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگ پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے ٹوٹے گا تو کس سے مانگ اللہ سے مانگ کیوں بھی اللہ سے کیوں مانگوں باقیوں سے کیوں نہ مانگوں کیونکہ جتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے جتنا عطا کرنے پہ قادر اللہ ہے کوئی اور سارے منگتے ہیں اور وہ سارے منگتے ہیں اور وہ دینے والا سارے منگتے ہیں سارے سوالی ہیں سارے بھوکے ہیں سارے تلاش ہیں غصے میں نہ آنا جذبات کی بات نہیں کر رہا امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا پوچھا ابو بکر اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہو کہا اللہ کے نبی سچی گل کر کھاؤں کوئی شے بھی نہیں سی ادھر سے عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا تو اتنے اس ٹائم پہ گھر سے کیوں نکلے ہو جناب اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا امام الانبیاء امام آدم محمد رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر اور عمر آج تمہارے رسول کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تم دونوں بھوک سے تنگ ہو کے باہر نکلے ہو تمہارا رسول بھی بھوک سے تنگ ہو کر باہر نکلا ہے صحابی کو پتہ لگتا ہے وہ بکری کو ذبح کرتے ہیں جانور کو ذبح کر کے گوشت بھونتے ہیں اپنے نبی کی خدمت میں لاتے ہیں کھجوروں کے خوشے توڑ کے لاتے ہیں اللہ کے نبی گوشت کا ٹکڑا روٹی پہ رکھ کر صحابی سے کہتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے آؤ عرصہ گزر گیا آل محمد نے ایسا کھانا چکھا بھی نہیں ہے کھلانے والا کون پلانے والا کون مدد کرنے والا کون عطا کرنے والا کون جھولیے بھرنے والا کون وہ اللہ ہے کیوں لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا اللہ کا سارے سوالی ہیں وہ عطا کرتا ہے سارے منگتے ہیں وہ بھر بھر کے دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین جب اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ دینے والا ہے تو مانگنا کس سے چاہیے جب بھی تکلیف آئے کہو یا اللہ مدد بدر کا میدان ہے مقابلہ 1000 سے ہے ادھر 313 ہے وہ لشکر جرار ہے اسلحے سے لیس ہے یہ بے سبب سمانے کی حالت میں آقا امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں اور اپنے اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں زبان حال سے کہتے ہیں اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے جے اے مر گئے تیرا نام لین والا کٹ ہی کوئی جمے گا صدیق کائنات کہتے ہیں آقا
سننے والی ذات اللہ کی ہے. ایک انسان گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا. ایک انسان گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا. اس کی دل کی فریادوں کو سننے والا کون؟ اللہ. اچھا، ایک کیرلے کا ہے، ایک پٹھان ہے، ایک پنجابی ہے، ایک ہندی ہے. ان ساروں کی بولیے بکھری بکھری ہے. ان سب کی بولیوں کو جاننے والا کون؟ اللہ. اگر یہ کہا کہ فلاں پیر صاحب بھی عطا کرتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، چلو مان لیا وہ پیر صاحب پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں. بزرگوں کی جوتی ہمارے سر کا تاج. بزرگوں کی جوتی ہمارے سر کا تاج. بزرگوں کے پاؤں کی مٹی میری آنکھ کا سرما. لیکن اللہ کا واسطہ ہے، بزرگوں کو بزرگ رہنے دو، بزرگوں کو رب کا مقام. یہ کس نے؟ میں جا رہا ہوں. امام الانبیاء نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. اے میری امت کے لوگوں، مجھے ایسے نہ اٹھا دینا، ایسے نہ بڑھا دینا، میری شان میں ایسے اضافے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں کیے. وہ اللہ کا بندہ تھا، عیسائیوں نے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. جتنی شان مجھے اللہ نے دی ہے وہی دینا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو اپنے سامنے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، تو آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. کیا خیال ہے؟ عیسائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. آپ سارے مسلمان بیٹھے ہو، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. تو عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ بیٹا نہیں مانتے. جس طرح صحیح نہیں مانتے اس طح نہیں مانتے. اللہ بخشے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے. جس طرح عیسیٰ کو عیسائی مانتے ہیں، ہم ویسے عیسیٰ کو وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، بیٹا وہ بیٹوں سے پاک ہے. ہم ہر بزرگ کی عزت کرتے ہیں، نبی کی عزت کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی عزت کرتے ہیں، ان کو شیر خدا مانتے ہیں، رسول کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اللہ کا پیارا مانتے ہیں، حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، حسنین کو جنت کا شہزادہ مانتے ہیں، جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں جس سے رسول کو اتنی محبت تھی. رسول جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، حسنین نانا کی آواز سن کے گھر سے نکلے، پاؤں کی ٹھوکر لگی، زمین پہ گر گئے. محمد علیہ السلام نے نبوت کے منبر کو چھوڑا، نیچے اترے، حسنین کو کندھوں میں بٹھایا، ان کو پیار کیا، کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. حسنین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، بزرگان کو مانتے ہیں. لیکن بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، ان کو روانا مقام نہیں دیتے، ان کو اللہ کا مقام نہیں دیتے. کیا مطلب؟ سجدہ اللہ کے لیے کسی پیر صاحب کی قبر پہ نہیں کرتے، رکوع اللہ کے لیے کسی